بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. صدر گرامی، حضرات علماء اکرام، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، یہ جلسہ جس میں ہم اور آپ جمع ہیں جمعیت علماء کی طرف سے کیا جا رہا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ملک میں سب سے پرانی، سب سے قدیم جماعت جمعیت علماء ہے. اس کا ایک خاص موضوع ہے معاشرے کی اصلاح، جس سلسلے میں چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کروں گا. سب سے پہلے یہاں آپ کے سامنے جمعیت کے تعارف کے سلسلے میں کچھ باتیں پیش کرنا ہے. آپ جانتے ہیں کہ عام طریقے پر لوگ جب بھی کوئی جماعت سامنے آتی ہے تو اس جماعت کو جانچنے پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جماعت کیسی ہے، اس کا نصب العین کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کو کون قائم کرنے والا ہے، اس کو کون چلانے والا ہے، کہاں سے پیسہ آتا ہے، کہاں سے روپیہ آتا ہے، کون لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، کون کون اس کے ممبر ہیں. یہ تمام باتیں اور اس کے علاوہ بہت ساری باتوں کی تحقیقات شروع ہو جاتی ہیں. میں آپ کے سامنے دو لفظوں میں چند باتیں بتاتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعیت علماء در حقیقت انتظام خداوندی، اللہ تعالیٰ کا ایک انتظام ہے. اس انتظام کے تحت جماعت قائم ہوئی. لیکن میرا یہ کہہ دینا آپ کے لیے سند نہیں ہے. میں کہہ دوں فلاں چیز انتظام خداوندی ہے، آپ کہہ دیں ہاں بہت اچھی بات ہے، یقیناً نہیں. میں دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے بات پیش کرنا چاہتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب سے 1300 سال 1400 سال پہلے مکے میں پیدا ہوئے اور مکے ہی میں آپ نے اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا. لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، مجھے اللہ نے اپنا پیغمبر بنایا ہے، اللہ کا میں نبی ہوں. میرے پاس اللہ کا فرشتہ آیا تھا اور وہ اللہ کا کلام دے کر واپس چلا گیا. بار بار آتا ہے اور اللہ کا کلام دے کر کے جاتا ہے.
مکے والوں نے جب یہ بات سنی تو وہ حیرت میں پڑ گئے کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے، ہم لوگ تو دوسرا ذہن رکھتے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک فرشتہ آیا اور اللہ کا پیغام دے کر چلا گیا۔ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ایک اللہ کے سامنے تمہیں گردن ٹیکنا، تمہیں جو کچھ مانگنا ہو اللہ سے مانگو، جو طلب کرنا ہو اللہ سے طلب کرو، عزت کے چاہنے والوں اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، اولاد کے خواہش مندوں اللہ کے سامنے سر جھکاؤ، روزی کے چاہنے والوں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ یہ تو یہ کہہ رہے ہیں، اور ہمارا حال تو دوسرا تھا، سارے مکے کے لوگ چند کو چھوڑ کر کے سب مخالف ہو۔ تفصیلات میں جائے بغیر مکے کی 13 سالہ زندگی میں ظلم کی کوئی ایسی قسم نہیں ہے کہ جو وہاں حضور پر اور آپ کے صحابہ پر گزری نہ ہو اور اس راستے سے آپ گزرے نہ ہو۔ صحابہ اکرام پر ایک کے بعد دوسرا ظلم، دوسرے کے بعد تیسرا ظلم ہو رہا۔ حضرت بلال مارے جا رہے ہیں، تفصیلات میں نہ جائیے۔ حضرت خباب دہکتے ہوئے انگاروں پر پڑے ہیں، محمد کی غلامی سے توبہ کرو تو چھوڑ دیں گے، اور ان کا میاں جاؤ اپنا کام کرو، اگر تمہارا جی چاہے تم ہم کو جلا ڈالو، مگر وہ دل نہ جلا سکو گے جس میں عشق بھرا ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ حضرت سمیہ الٹی لٹکی ہوئی ہے، ایک پیر ایک اونٹ میں بندھا، ایک پیر ایک اونٹ میں بندھا ہوا، ایک کو ادھر بگایا جا رہا ہے، دوسرے کو ادھر بگایا جا رہا ہے، ان کی ٹانگیں چر رہی ہیں، اور عورت ذات کی دونوں ٹانگوں کے بیچ میں نیزے مار مار کے ان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ یہ حالات مکے میں پیدا ہو رہے ہیں۔ یہاں پر ٹھہر کے ایک بات اور سنو، یہ اسلام کی اصلی تصویر ہے، اور پوری دنیا کو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ اس کے خلاف کوئی دوسری تصویر آ نہیں سکتی۔ دیکھو یہاں لڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے یا کہا جا رہا ہے کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رہو، خبردار بدلہ نہ لینا۔ سمیہ کی ٹانگیں چر رہی ہیں تب بھی بدلہ نہ لینا، خباب دہکتے ہوئے انگاروں پہ پڑے ہیں تب بھی بدلہ نہ لینا، اور بلال کو لوگ سستا سستا کے مار رہے ہیں تب بھی بدلہ نہ لینا، حضور کی گردن میں چادر کا پھندا پڑا ہوا ہے تب بھی بدلہ نہ لینا۔ ہاں یہ اسلام کی صحیح تصویر ہے۔ اسلام امن کا چاہنے والا اور امن کا پیغمبر ہے۔ امن ایمان کے اندر داخل ہے، ہم امن کو لینے کہیں نہیں جا رہے ہیں، ایمان کے اندر امن موجود ہے، اور اسلام کے معنی ہے گردن کا ڈال دینا۔ ساری دنیا میں مسلمانوں کو بدنام کرنے والوں، اسلام کے معنی اور مطلب تمہیں سمجھنا ہوں گے۔ اسلام کے معنی ہے گردن ڈال دینا۔ میں اکیلا عربی جاننے والا نہیں، یہ حضرات اکابر علماء اکرام موجود ہے، آپ ان سے پوچھئے۔ سلمن اس کے معنی ہے ڈال دینا اپنے آپ کو، اسلام گردن ڈال دینے کو کہتے ہیں، اور اسی لیے دن میں 5 وقت نماز پڑھی جاتی ہے، اور ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں۔ سجدوں میں گردن کو زمین پر جھکایا جاتا ہے اور زمین پر ڈالا جاتا ہے، سب سے اعلیٰ چیز کو سب سے ادنا چیز پر گرا دیا جاتا ہے، اس کا نام ہے سجدہ۔ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نگاہ سجدے کے نشان پر ہے جہاں سجدہ کرنا ہے۔ یہ ہے نماز کا طریقہ۔ نماز پڑھنے والے کسی کا خنچا لوٹیں گے، نماز پڑھنے والے کسی کو بے خطا ماریں گے۔ قرآن جہاں سے نماز ہمیں ملی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی بے خطا بے قصور تمہاری تلوار سے تمہارے ذریعے سے مارا گیا تو سمجھ لو تم نے پوری دنیا کو قتل کر دیا، تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ ومن قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا، تم نے سارے لوگوں کو مار ڈالا۔ آج اگر کہیں پر دھول بھی اڑ رہی ہوگی، لو کا زمانہ، لو چل رہی ہوگی اور ہوا تیز ہو جائے گی،
کہا جائے گا یہ مسلمانوں کی دہشت گردی ہے. نہ تم مسلمانوں کو جانتے ہو نہ تم دہشت گردی کو جانتے ہو. یاد رکھو قرآن کا پڑھنے والا دہشت گردی کی ڈال کو نہیں جانتا. قرآن پڑھنے والا کسی کا گھر اجاڑنا تو درکنار، اگر وہ گھر نہیں بسائے گا تو اس نے اسلام کا ایک اہم معاملہ نظر انداز کر دیا. مسئلہ سنیں گے آپ؟ ہم رہتے ہیں، آپ رہتے ہیں، آپ کے پڑوس میں کوئی مسلمان نہیں رہتا ہے، غیر مسلم رہتا ہے اور وہ بوڑھا ہے، اس کی بیوی بوڑھی ہے. آپ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں مغرب کے بعد، اور مغرب کے بعد کچھ نفلیں اپنے گھر پر پڑھتے ہیں. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو آج اس بوڑھے اور بڑھیا کے پاس کوئی نہیں ہے، دوا لانے والا دونوں بیمار ہے، کھانے کا کوئی انتظام نہیں. میں فتویٰ دے رہا ہوں وہ مسلمان جو پڑوسی ہے وہ اپنی تلاوت کو چھوڑ دے، نفلوں کو چھوڑ دے اور اپنے اس غیر مسلم بھائی کی مدد کرے اور اس کے کھانے کا انتظام کرے، اس کی دوا کا انتظام کرے. اس لیے کہ غیر مسلم ہو یا مسلمان، پڑوسی کا حق اسلام میں قائم کیا گیا. آج جس کا جو جی چاہے چلو ایک نشانہ ہے اور نشانہ لگاتے رہو. مکے کی 13 سالہ زندگی میں دنیا کی کوئی طاقت ثابت نہیں کر سکتی کہ حضور نے یا حضور کے صحابہ نے کسی کو مارا ہو، کسی کو قتل کیا. اور ایسی سخت زندگی کہ حضور کی جان کے دشمن، صحابہ کی جان کے دشمن، حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے کہ راتوں رات مکہ چھوڑنا پڑا حضور اللہ کے حکم سے. یہ ایسی بات کو میں نہیں سب لوگ جانتے ہیں. مکہ راتوں رات چھوڑنا پڑا. ایک صدیق اکبر ساتھی ہیں، باقی سب گھر بار چھوڑ کر کے چلو. یہاں بہت مارے جا رہے ہیں، یہاں بہت خون بہایا جا رہا ہے، یہاں روز ستائے جا رہے ہیں. اگر نماز پڑھ رہے ہیں حضور تو اونٹ کی ناپاک اوجھڑی لا کر کے کمر کے اوپر رکھ دی، سجدے سے سر نہیں اٹھا پا رہے. یہ حالات مکے میں پیدا ہو رہے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ جب دارالندوہ میں بیٹھے لوگ کہ رائے کرو کہ محمد کو کس طرح ختم کیا جائے، کیسے راستے سے ہٹایا جائے. یہ بھی تاریخ میں مسلمانوں نے بھی اپنی تاریخ میں لکھا، غیر مسلموں نے، عیسائیوں نے اور ہندوؤں نے بھی اپنی تاریخوں میں لکھا کہ دارالندوہ میں بیٹھے ہوئے رائے کر رہے ہیں کیا کریں. قرآن نقل کر رہا، میں نے آیت پڑھی. اللہ فرمانا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب لوگ بیٹھے ہوئے رائے کر رہے ہیں. کوئی کہتا ہے ان کو قتل کر دو، کوئی کہتا ہے ان کو جلا وطن کر دو، کوئی کہتا ہے ان کو قید کر دو. جتنے منہ اتنی باتیں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ. یہ سب اپنے اپنے داؤں لگا رہے ہیں اور اللہ اپنی تدبیر فرمائے گا اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. آیت کا مفہوم و خلاصہ ہم نے آپ کو پیش کیا. اب کیا حکم ہوا؟ مکہ چھوڑو، مدینے آ گئے. لاٹھیاں لے کے آئے تھے، نیزے لے کے آئے تھے، تلواریں لے کے آئے تھے، خون چوسنے کے لیے اور خون بہانے کے لیے آئے تھے؟ نہیں، اندھیری رات میں چھپ کے آئے. ایک ساتھی کہاں قیام کیا رات میں؟ ایک غار کے اندر. وہ غار آج بھی موجود ہے اور قرآن میں اس غار کا ذکر کیا گیا ہے کہ اذ یقول لصاحبہ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. کہ وہ غار میں 3 رات رکے ہوئے. مکے والے ڈھونڈ رہے کہاں گئے، مل جائے تو ان کو کچا چبا جائے. یہ حالات. مدینے میں پہنچے، رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں، کہاں ٹھہرے گے؟ کون ہے میزبان؟ سارا مدینہ کھڑا ہوا ہے، ہمارے یہاں چلیے، ہمارے یہاں چلیے. حضرت نے فرمایا
کہ تمہارا یہ شوق قابل احترام ہے، لیکن دیکھو میرا اونٹ یہاں بیٹھے گا، میں اسی گھر میں ٹھہروں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں وہ اونٹ وہاں ٹھہرا، رکا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اترے اور ان کے مہمان بنے۔ مدینہ آیا، اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ مدینے میں بھی مار دھاڑ نہیں ہو رہی ہے، اور سن لو مکے میں خون بہانا آج بھی حرام، اسی لیے اس کو حرم کہتے ہیں۔ مدینے میں خون بہانا آج بھی حرام ہے، اسی لیے اس کو حرم مدینہ کہتے ہیں، حرم مکہ، حرم مدینہ۔ اور کیا کہا گیا قرآن میں؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے پیغمبر میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، مکے کی قسم کھاتا ہوں، وانت حل بہذا البلد، اور اے پیغمبر مکھی مارنا یہاں حرام لوگ سمجھتے ہیں، لیکن آپ کو مارنا حلال سمجھتے ہیں، آپ کو مارنا حلال سمجھتے ہیں۔ وانت حل بہذا البلد، قرآن کہہ رہا لہذا مدینہ منورہ میں رہے۔ آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مقصد جان لینا نہیں ہے، آپ کا مقصد خون بہانا نہیں ہے۔ یاد رکھو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میٹنے کے لیے نہیں آئے ہیں، اسلام زندگی میٹنے کا نام نہیں ہے، زندگی بنانے کا نام، اسلام زندگی بنانے کا نام ہے۔ تم ایک زندگی کی بات کرتے ہو، اسلام کہتا ہم قبر کی زندگی بھی بنائیں گے، ہم حشر کی زندگی بھی بنائیں گے۔ دیکھو کسی کے ساتھ ادنا درجے کا ظلم کرنا اسلام کے خلاف۔ قرآن کہہ رہا ہے قیامت میں وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کہ اور قیامت میں ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ فتیل معلوم ہے کیسے کہتے ہیں؟ کھجور کو جب آپ چیریے تو گٹھلی کے اوپر کوئی ہلکا سا آپ کو ریشہ نظر آتا ہے، اس کو فتیل کہا جاتا ہے۔ اتنا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ہمارا مالک فرما رہا ہے کہ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، مگر فرمایا ظلم نہیں ہوگا۔ ظلم کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میں صفائی نہیں دے رہا ہوں، بات آ گئی ہے لہذا کہتا ہوا ساتھ میں چل رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں رہے، ایک وقت آیا کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے، ایک وقت آیا کہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہ بات بھی یاد رکھنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر، اب آپ کے بعد کوئی پیغمبر یا خصوصیات پیغمبر لے کر نہیں آئے گا، کوئی نہیں آئے گا جس پر اللہ کی وحی اترے۔ جتنے پیغمبر اللہ کو بھیجنا تھے بھیج دیے، جتنے نبی جتنے رسول آنا تھے سب آ چکے، تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں ہے، آپ آخری پیغمبر ہیں۔ اور حضور کا نعرہ کیا ہے؟ اے لوگوں یہ پیغام جو میں تمہیں دے رہا ہوں یہ آج کے لیے نہیں، مکے والوں کے لیے نہیں، مدینے والوں کے لیے نہیں، عرب کے لیے نہیں، عجم کے لیے نہیں، انگلستان کے لیے نہیں، کسی ملک کے لیے نہیں، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں سورج نکلتا ہے اور ڈوبتا ہے ہر جگہ کے لیے یہ پیغام ہے، اور ہر ایک اس کو مانے، اور قیامت تک یہی دستور یہی پیغام رہے گا، کوئی نیا پیغام نہ آیا ہے اور نہ آئے گا قیامت تک۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں تو حضور کی عمر تو 63 سال، 63 یعنی 63 ایئرس، 60 اور 3 63 سال اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ کی وفات ہو گئی، وفات تو ہو گئی 63 سال میں، اور آپ ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں قیامت تک کا۔ آپ کے بول قرآن کی آوازیں عربوں نے سنی، باہر کچھ لوگوں نے آپ کی مبارک حیات میں سنی، باہر تک کوئی آواز نہیں گئی، مگر کیا ہے اللہ کا انتظام ہو رہا ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں
اے لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ پھر نبوت کا کام کیسے چلے گا؟ فرمایا میری امت کے علماء نبیوں والا کام کریں گے، نبی جس کام کو کرتے چلے آئے علماء وہی کام کریں گے، لہذا امت کے علماء پیغمبر کی گدی پر بیٹھیں گے، وہ پیغمبر نہیں ہوں گے۔ پیغمبر کے دو کام ہوتے ہیں، حضرات علماء اکرام سمجھیں اس بات کو، پیغمبر کے دو کام ہیں، اخذ احکام، احکام کا اللہ سے لے لینا، چاہے فرشتے کے ذریعے، چاہے خواب میں، چاہے علانیہ آمنے سامنے، اللہ سے پیغام کا لے لینا۔ اس سلسلے میں نبی کا نہ کوئی نائب ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ قیامت تک ہوگا۔ اور دوسرا کام یہ ہے تنفیذ احکام، احکام کا پھیلا دینا۔ یہ کام سب کے لیے ہے، یہ کام سب کے لیے ہے کہ سچ کو پھیلاؤ، غیبت نہیں ہوگی، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہیں ہوگی، کسی پر تہمت نہیں لگائی جائے گی، کسی کو گالی نہیں دی جائے گی، یہ پیغام سب لوگ عام کرو۔ چنانچہ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ قرآن اتر آیا، اب قرآن کو یاد کرو، قرآن کے میٹھے بول لوگوں کے گھر تک پہنچاؤ، یہ تمہاری ذمہ داری۔ دوسرے کام میں نبی کے نائب ہوں گے، چنانچہ صحابہ کا دور آیا، اور اس دور میں صحابہ اکرام جو نبی کے بنیادی سب سے پہلے شاگرد ہیں، انہوں نے دین کی حفاظت کی اور اشاعت کی۔ پھر تابعین کا زمانہ آیا، پھر تبع تابعین کا زمانہ آیا، پھر ائمہ مجتہدین کا زمانہ آیا، ہوتے کرتے یہ سلسلہ علماء کی نیابت کا حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی شیخ الہند مجاہد آزادی اور معمار حریت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے موتی لال نہرو کے شانہ پکڑ کے اپنے قریب بلایا، جنہوں نے گاندھی جی کو اپنے کلیجے سے لگایا، جنہوں نے جواہر لال نہرو کو کرسی پر بٹھایا، کون؟ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، ان تک یہ بات پہنچی اور یہ علماء کی نیابت کرتے ہوئے آئے۔ یہ وہ حقائق ہیں کہ تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں، جس کا جی چاہے دیکھ لیں۔ حضرت امام شاہ ولی کی اولاد میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے دیکھا کہ انگریز ایک خونی کھیل کھیل رہا ہے، انسانیت کو کی سرکوبی کر رہا ہے، مسلمانوں کو نہیں بلکہ ہندوستانیوں کو ستا رہا ہے۔ اس موقع پر انگریزوں کے خلاف کھڑے ہونے والے افراد سب اسی جھنڈے کے نیچے کھڑے ہیں۔ یہی جھنڈا ہے کہ جس کو ہاتھ میں لے کے چاہے وہ محمود الحسن ہو، چاہے وہ حفظ الرحمان ہو، چاہے وہ حسین احمد مدنی ہو رحمہم اللہ، یہ سارے اکابر رات میں چٹائیوں پر بیٹھ کے آنسو بہا رہے ہیں اور دن میں دارالحدیث میں درس دے رہے ہیں اور جہاد آزادی لڑ رہے ہیں، آزادی کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ کیا جو لوگ اپنے خون پسینے سے ہندوستان کو نئی زندگی دینے والے ہیں، ان کی اولاد کیا کسی کا گھر اجاڑے گی؟ میرے سے بات ہو رہی تھی کچھ اخبار والوں سے، کہنے تھا مسلمان، میں نے کہا مسلمان کا نام مت لیجئے، اگر کہیں فساد ہوتا یہ نہ کہو کہ مسلمان مارے گئے، یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ ہندوستانی مارے گئے؟ اگر کسی ہندو کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے یہ نہ کہو ہندو کو تکلیف پہنچی، یہ کہو کہ ہندوستانی کو تکلیف پہنچی۔ کیوں؟ آج ہمارے اکابر نے ایسی سطح قائم کی ہے اور ایسی ڈگر قائم کی ہے کہ جس پر چلنے کے بعد مذہب اپنی اپنی جگہ ہندوستان میں، نہ تم ہمارے مذہب میں زبردستی آ سکتے ہو، نہ ہم تمہارے مذہب میں زبردستی جا سکتے ہیں۔ جو تمہارا دین دھرم ہے تم اس پر قائم رہو، جو ہمارا مذہب ہے ہم اس پر چلتے رہیں۔ کیا اتحاد نہیں قائم ہو سکتا ہے؟
ہم نہیں جانتے کیا ہندوستان میں رہنے والے صاحب آپ تو بدیشی ہیں، پاگل پن کی باتیں کرتے ہو. گائے بھینس بیل گدھے سے اگر بات کرنا ہے تو پاگل پن کی بات کرو، انسان سے ایسی باتیں نہیں کی جاتی ہیں. اگر تم ہم کو ہندوستانی نہیں کہو گے، تمہارے کہنے سے ہم ہندوستانی نہیں رہیں گے. یاد رکھو ہم ہندوستانی ہیں اور اتنے ہی مضبوط ہندوستانی ہے جتنے مضبوط تم اپنے آپ کو کہتے. کیا وہ وقت بھول گئے کہ گاندھی جی بیرسٹر تھے، لندن میں گلوسٹر میں رہتے تھے؟ مجھے معلوم ہے، میں ان کے گھر بھی جا چکا ہوں جہاں وہ رہتے تھے. اور وہاں سے کس نے بلایا ان کو؟ شیخ الہند نے نہیں بلایا. مفتی کفایت اللہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا نبی کی نیابت کے لیے علماء کی ذمہ داری ہے، نبی دے گئے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ اپنی تدبیروں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ اپنی تدبیر فرمائے. کیا ہے تدبیر الہی؟ علمی پیاس کو بجھانے کے لیے قاسم نانوتوی، محمود الحسن اور شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اور ان کے سب ساتھیوں کو کھڑا کیا کہ تم یہاں نبی کا علم بتاؤ، نبی کا عمل بتاؤ، نبی کا تقوی بتاؤ، نبی کی زندگی بتاؤ. دارالعلوم دیوبند قائم ہوا. یہ کیا ہے؟ تدبیر الہی. پھر نبی نے کس طریقے سے سروں کو بچایا ہے، نبی نے کس طریقے پر اپنی تعلیم کے لیے علماء کو منتخب کیا ہے. اس کام کے لیے کون؟ شیخ الہند تو جیل میں ہے، شیخ الہند جیل میں ہے. مفتی کفایت اللہ نے بایمائے شیخ الہند قائم کی جماعت، اس جماعت کا نام جمعیت علماء رکھا گیا. یہ بالکل غیر سیاسی جماعت. جب تک انگریزوں سے لڑائی ہو رہی تھی اس وقت تک یہ سیاسی تھی. جب ملک آزاد ہو گیا تو اس کی سیاست بالکل ختم ہو گئی، مذہبی رنگ اس نے اختیار کیا. آج اسی جمعیت علماء کے ماتحت ہم یہاں جمع ہیں. آپ جانتے ہیں معاشرے کی اصلاح، ساری جماعتیں کھڑی ہیں. آج مسلم پرسنل لا بورڈ کا سرکولر آ رہا ہے، کل مجلس مشاورت کا آ رہا ہے، پرسوں اس کا آ رہا ہے، سب صحیح اپنی جگہ کے اوپر. لیکن میں کہتا ہوں کہ اصلاح معاشرے کا تصور جمعیت علماء کا تصور. اور میں نے مولانا علی میاں صاحب سے یہ بات کہی کہ ان جماعتوں کا جب کہیں وجود نہیں تھا اس وقت جمعیت علماء معاشرے کی اصلاح کے لیے کھڑی ہوئی. معاشرے کی اصلاح کا کیا مطلب ہے؟ معاشرے کی اصلاح کا کیا مطلب ہے کہ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ یاد رکھیے معاشرے کی اصلاح پورے ملک کے لیے فائدہ مند ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، صرف ہندوؤں کے لیے نہیں، بلکہ پورے ملک کے لیے فائدہ مند ہے. معاشرہ بگڑے گا ملک بگڑے گا. بتائیے موبائل کے جو فساد اور جو مضرت جو اس کے اندر بھرا ہوا ہے، بچے جو دیکھ رہے ہیں، کیا مسلمان بچوں کے لیے کم نقصان دہ، ہندو بچوں کے لیے زیادہ نقصان دہ؟ سچ بتائیے. ہندوؤں کے لیے بھی برابر، مسلمانوں کے لیے بھی برابر. یہ زندگیاں برباد ہو رہی، کان کی سماعت گر رہی ہے، آنکھوں کی بینائی کا جنازہ نکل رہا ہے، اول فول الٹی پلٹی باتیں منہ سے کچھ کہہ رہے ہیں، نکل کچھ رہا ہے. یہ اسی موبائل شریف کا صدقہ ہے، یہ وہی موبائل دے رہا ہے. آج معاشرے کی اصلاح اگر کرنا ہے تو کہو موبائل سے بچو، موبائل سے بچو. جس کو اپنا معاشرہ صحیح کرنا ہو وہ موبائل کے جو اندراجات ہیں جو اس کے اندر بھرا ہوا ہے اپنے بچوں کو دکھانے سے بچاویں، پورا ملک فائدے میں رہے. جتنے آدمی مان جائے، جتنے آدمی راستے پر آ جائے، سب کہتے ہیں موبائل بہت نقصان دہ ہے، لیکن موبائل کے پیچھے سے ایک صاحب کھڑے ہوئے، میں عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، مسلمان بچہ، جاڑوں کا زمانہ، نماز پڑھنے کے لیے گئے. عشاء کی نماز ذرا لمبی ہوتی ہے، 4 رکعت فرض، 2 رکعت اس کے بعد سنت،
پھر 3 رکعت وتر پلس نفلے وغیرہ جو کچھ بھی پڑھنے کا اللہ موقع عطا فرماتے، 10 15 20 منٹ لگ جاتے۔ جب وہاں سے واپس آئے وہ صاحبزادے سوٹر پہنے ہوئے، تنگ پینٹ پہنے ہوئے، کھڑے ہوئے کھمبے سے چپکے ہوئے اور باتیں کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا بھیا کس سے تم باتیں کر رہے تھے؟ کہنے نہیں کچھ نہیں وہ تو ہم نے کہا نہیں بتاؤ تو اپنی اماں سے باتیں کر رہے تھے، اپنی بہن سے باتیں کر رہے تھے، اپنی خالہ سے باتیں کر رہے تھے، اپنی جتنے محرم ہے سب کا نام لیا میں نے۔ اب وہ شرمندہ، اللہ کے بندے کیوں باہر کھڑے ہو، گھر میں جا کے کیوں نہیں بات کر لیتے ہو؟ گھر پر نہیں بات کریں گے اس لیے کہ سیکریٹ میٹر ہے یہ جو بات ہے یہ کوئی جاننے نہ پائے، کوئی سمجھنے نہ پائے، یا اللہ۔ اور میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ ادھر سے فون آتا ہے کہ میرے موبائل میں اتنے پیسے ڈلوا دو، اور صاحبزادے جو ہیں وہ جا رہے ہیں ایک اجنبی نمبر لے کر کے کہ موبائل میں پیسے ڈلوا دے۔ اللہ کے بندو یہی معاشرے کی بربادی ہے، اسی کو معاشرے کی خرابی سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ معاشرہ برباد۔ کیا موبائل دیکھنے والوں تمہارے ذہن کے اندر بہن کی وہی عزت ہے جو ہونا چاہیے؟ سوچو ذرا، میں کوئی جواب نہیں چاہتا۔ اگر تمہاری بہن ہے تو وہ سب کی بہن ہے، تمہاری ماں ہے تو وہ سب کی ماں ہے۔ اگر ماحول خراب ہوگا تو پورا ماحول خراب ہوگا، اچھا ہوگا تو پورا ماحول اچھا ہوگا۔ غور کرو، 1-2 باتیں ہو تو کہی جائے۔ پہلے زمانے میں اب سے تقریباً 50-55 سال پہلے، میرے بچپنے میں 50-55 سال پہلے کی بات میں آپ سے بتا رہا ہوں، بہت بڑا کھیل معلوم ہے کیا تھا؟ پتنگ اڑانا، بہت بڑا کھیل۔ اور اس سے اگر آگے بڑھ کر کے سوچا جائے تو کبڈی کھیل۔ اس کے علاوہ یہ کرکٹ کا جو نشہ آج ہے وہ اس وقت نہیں تھا۔ کھیلا جاتا ہوگا، کھیلتے ہوں گے لوگ، لیکن کرکٹ کا جو نشہ ہے نا، جیسے آدمی کو چائے نہ ملے بے چین ہے۔ آج بازار میں سناٹا کیوں کا؟ فلاں جگہ فلاں ملک سے فلاں ملک کا میچ ہے، نماز میں فلاں نہیں ہے، کہا جی آج میچ تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ، نماز بھی معاف ہے میچ میں۔ تو میں یہ بات اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت کا ماحول یہ تھا۔ اور میں تو پتنگ اس وقت بھی نہیں اڑا پاتا تھا اور اس کے بعد بھی اڑانا نہیں آئی۔ میرے ایک بھائی تھے، ان کا انتقال ہو گیا، چچا کے لڑکے تھے، وہ پتنگ خوب اڑاتے تھے، لیکن ان کا نوکر میں رہتا تھا کہ جاؤ جا کے پتنگ لے آؤ۔ اب میں بازار گیا، 4 آنے کی، 1 آنے کی، 2 آنے کی، جتنے کی بھی ملتی وہ پتنگ لے کے آ رہا، اور دیکھا کہ ہمارے والد کے کوئی ملنے والے سامنے سے آ رہے ہیں، تو جو بھی گھر ملا اس کے اندر سے جلدی سے گھس گئے کہ کہیں پتنگ ہاتھ میں پکڑی نہ جائے، جیسے معلوم ہوتا ہے چور میں سامان کے پکڑ لیا جائے گا۔ یہ ڈر تھا، یہ خوف تھا۔ اور آج مسجد کی دکان پر کھڑے ہوئے تنگ تنگ بندوق کا غلاف کا جیسا پیجامہ پینٹ پہنے ہوئے، اور نہ صورت کسی رخ پہ جا رہی ہے، نہ سیرت کسی رخ پہ جا رہی ہے، اور مسالہ لیا وہیں دانت سے نوچا اور اس کے بعد وہ پڑیا اندر۔ سب جانتے ہیں کہ مسالہ کتنا نقصان دہ ہے۔ اللہ کے بندو، اس مسالے کو چھڑوانا اصلاح معاشرہ ہے، معاشرے کی اصلاح کرنا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ کوئی ادب نہیں، کوئی لحاظ نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں۔ پہلے زمانے میں عام طور پر ایک دوسرے کو سلام کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو سلام کیا جاتا ہے، مسلمان ہو یا ہندو، سکھ ہو یا عیسائی، جو بھی تمہارے پاس آویں، جن سے جون سا سلام چاہیے وہ سلام کرو۔ کسی کو آداب کرو، کسی کو آداب عرض کہو، کسی کو کہو اللہ آپ کو اچھا رکھے، کسی کو اللہ آپ کو خوش رکھے، کسی سے کہو السلام علیکم، جیسا آدمی ہو ویسا سلام۔ مگر آج سلام ہماری ان کی الیک سلیک نہیں ہے، سبحان اللہ۔ الیک سلیک کب ہوتی ہے؟ نہ ہم ان کو جانتے نہ وہ آپ کو جانتے۔ اچھا، سلام وہ کرے جو کسی کا داماد ہو، سلام وہ کرے جو کسی کا سسر ہو، سلام وہ کرے جو کسی کا سالہ ہو، سلام وہ کرے جو کسی کا بہنوئی ہو، بلا جائے آدمی تو ہے، انسان تو ہے،
مسلمان تو ہے، ہندو تو ہے، لہذا سلام کا رواج ہونا چاہیے. یہی اصلاح معاشرہ ہے، اسی کو معاشرے کی اصلاح کہتے ہیں. دیکھو، مذہب پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو اور کسی سے بیر رکھنے کا سسٹم اور سوال مٹا دو. کسی پر الزام، پتا ہے آپ کو آج ہمارے ہاں عورتیں مردوں سے زیادہ اور مرد عورتوں سے زیادہ، یا الہی، عورتیں مردوں سے آگے بڑھی ہوئی ہیں. کھانا کھانے کے بعد 4-5 گھر ایک میں ہیں، رات لمبی شروع ہونے والی ہے، پاندان کھلا ہوا ہے، نہیں پاندان کھلا ہوا ہے، بچیاں چائے بنا کے لا رہی ہیں، اور اس وقت ساس بھی بیٹھی ہے، لڑکی بھی بیٹھی ہے اگر آئی ہوئی ہے، اور بہویں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور چچا کی لڑکی، چچا زاد بہو سب بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ وقت الغیبت ہے. عورتوں کے یہاں اس طرح چل رہا ہے، برابر مسلسل تسلسل کے ساتھ. سچ بتاؤ، نجاست اگر لگ جائے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، کسی انسان گھوڑا جا رہا ہے اور آدمی نے دیکھا کہ گھوڑے کی لیڈ پڑی ہوئی، پیر پھسلا گر گیا، وہ نجاست لگ گئی. کون شریف آدمی ہے جس کا دل برا نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جب تک اس کے اثرات ختم نہ ہو جائیں اس وقت تک اس کا دل اچھا نہیں ہو سکتا. اثرات پھر بھی باقی رہیں گے. کہا ہمارا جی متلا رہا، اس وقت ہم کھانا نہیں کھائیں گے. کیوں؟ اس نجاست کے اوپر ہمارا ہاتھ بھی لگ گیا تھا، اس کی کڑھن میں کھانا بھی نہیں کھائیں گے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ سچ بتاؤ، اپنے مرے ہوئے بھائی کا تم نے گوشت کھایا ہے اور تمہارا دل برا نہیں ہو رہا؟ کیسا ہو گیا ہے دل؟ غیبت کرنے والا، قرآن میں لکھا ہے جو غیبت کر رہا ہے، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. کہ لوگوں، کیا تم پسند کرتے ہو؟ کیا تم پسند کرتے ہو اس بات کو کہ تمہارے مرے ہوئے بھائی کا سڑا ہوا گوشت پڑا ہوا ہے اور تم اٹھا کے اسے کھا رہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ غیبت کا مطلب برائی کرنا. اصلی بات بتانا جی، ایک آدمی چلتا ہے پیر سے لنگڑاتا ہے، اگر اس سے آپ کہیے کہ آپ کے پیر میں تکلیف ہے، وہ برا نہیں مانے گا. اور اگر اس سے آپ کہیے جناب آپ لنگڑے ہیں، برا مانے گا نہیں مانے گا؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ اسی لنگڑے پن کا ذکر اس کے پیٹھ پیچھے کہیے، یہی غیبت ہو جائے. جو آپ حقیقت بیان کریں، حقیقت بیانی کا نام غیبت ہے. اور اگر کوئی آدمی لنگڑا نہ ہو اور اسے لنگڑا کہا جائے تو یہ غیبت نہیں، اس کو بہتان کہتے ہیں. اس کو بہتان کہتے ہیں. لہذا ان تمام باتوں سے کم مسلمانوں کو تو دور رہنا چاہیے. کبھی دیکھو کسی کی غیبت نہ کرنا، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرنا. جو عیب دیکھنا سلیقے سے، شرافت کے ساتھ اس پر خبردار کر دینا. یہ بھی نہیں کہ ایک آدمی شراب پی رہا ہے، آپ اس سے شراب کو چھڑوانا چاہتے ہیں. 4 بھلے آدمی بیٹھے، میاں آپ شراب پی رہے تھے، کہ آپ بڑے سڑے ہوئے آدمی ہیں. یہی طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا. آپ اس کو الگ لے جائیے، الگ لے جا کر کے کیا اچھا لگے گا اگر تم کبھی گر پڑو، نالی میں تمہارا سر ہو اور تمہارے اوپر غلاظت آ رہی ہو، تم تو نشے میں ہوگے، تمہیں کچھ نہیں پتا ہوگا. لہذا ایسی چیز سے دور رہو، ایسی چیز سے بچو. یہ طریقہ کیا ہے؟ بری باتوں سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے محنت کرنا. ایک پوری کمپنی آئی میرے پاس، خیریت کیا بات ہے، بغیر اطلاع کے اتنے نوجوان، کچھ اس میں زیادہ عمر کے، اور زیادہ تر کر لیں گے صاحب آپ سے کچھ بات کرنا. خیریت کیا بات کرنا؟ کہا صاحب یو پی سرکار پر ہم دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں کہ وہ شراب کی بندی کا اعلان کر دے. میں نے کہا کہ اچھا، تو پھر آپ نے کیا قدم اٹھایا؟ کہنے ہم چاہتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو ایک میمورنڈم
پیش کیا جائے اور آپ بھی ساتھ میں چلیں۔ میں نے کہا یہ بتائیے یہ خیال آپ کے دل میں کب سے پیدا ہوا؟ کہنے لگے کہ ابھی 2-4 دن پہلے ہم لوگوں نے میٹنگ کی ہے۔ تو ہم نے کہا آپ نے 2-4 دن پہلے شراب کی مضرت سے آپ واقف ہیں یا بہت دنوں سے؟ کہا بہت دنوں سے واقف۔ ہم نے کہا یو پی میں شراب پی جاتی ہے اس کی اطلاع آپ کو تھی؟ کہاں تھی؟ تو ہم نے کہا اب کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اب تو الیکشن میں چند دن باقی رہ گئے، چند مہینے کے بعد سن 2016 میں 16 چل رہا ہے، 17 میں الیکشن ہے۔ اب آپ اس وقت آپ کے دل میں یہ تڑپ اور یہ للک کیسے پیدا ہوئی کہ شراب کی بندی کا اعلان کروایا جائے؟ جو نئی حکومت چاہے ہی نہیں کی آوے یا ان کے غیر کی آوے، ان کے سامنے شروع میں آپ یہ بات رکھیے یا الیکشن کے زمانے میں آپ کھڑے ہو جائے کہ آپ کو ہم یوز کرنا چاہتے۔ ہم نے کہا ہم کسی سیاسی معاملے میں یوز نہیں ہو پائیں گے، اس لیے کہ ہمارا تعلق جمعیت علماء سے ہے اور ہم جس مقام پر ہیں اسی مقام پر ہمیں اچھا لگتا ہے، دوسرے مقام پر نہیں۔ لہذا ہم تو شراب، اور یاد رکھو چاہے جو حکومت شراب کی بندی کا اعلان کر دے، آسان نہیں ہے شراب چھڑوانا۔ شراب تو بہت آگے کی چیز ہے، مسالہ چھڑوانا آسان نہیں۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس جو ذرائع ہیں ان ذرائع سے بات تو ہم پہنچا سکتے ہیں لیکن عملی کردار ہمارے پاس نہیں۔ صحابہ اکرام شراب پیا کرتے تھے جب تک شراب کی حرمت نہیں ہوئی تھی۔ شراب پینے کا عام رواج تھا، آج ویسی شراب نہ پی تو کوئی نہیں پی پائے گا جتنی شراب ہے اس وقت پی جاتی، لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ شراب کی بندی کا اعلان ہوا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، اے پیغمبر آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں، آپ ان سے کہیے فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، اس میں گناہ ہے، ہاں لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں۔ پھر لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز نہ پڑھنا، نشے کی حالت میں نماز نہیں ہوگی۔ ایک صاحب نے اور غضب کر دیا، کہنے لگا دیکھو اللہ کہہ رہا ہے نماز نہ پڑھنا جب تم نشے میں ہو، یعنی اگر نبی کی محبت کا نشہ ہو تو نماز نہ پڑھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مارا گھٹنا پھوٹا خیر آباد، قرآن کے معنی بدل دیے۔ کوڑ ہی ہو جاتا ہے آدمی قرآن کے معنی جو بدلتا ہے، جو قرآن کے معنی کو بدلے گا وہ کوڑ ہی ہو کے مرے گا، یاد رکھو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ شراب کا نشہ اگر ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ حضرت فاروق اعظم بے چین ہے، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ شراب کے بارے میں کلیئر بات فرما۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، اے لوگوں شراب نجس ہے، اس سے بچو، کلیئر بات قرآن میں نازل ہوئی۔ پتہ ہے آپ کو کیا ہوا؟ پرانے شراب کے مٹکے رکھے ہوئے تھے وہ سب توڑ دیے اور مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی اسی وقت سے۔ لیکن یہ پاور اور یہ اسپیڈ خواہی کی نہ تمہارے اندر ہے نہ تمہاری حکومت کے اندر ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے۔ آج چاہے جتنا ٹیلی ویژن پہ اعلان کرتے رہو پوری دنیا میں کہ دیکھو جوا نہ کھیلو، دیکھو شراب نہ پیو، دیکھو زنا نہ کرو، دیکھو کسی کے بہو بیٹی کو نہ تاکو، یہ سب کہتے رہو لیکن سب کام ہوتا رہے گا، کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تمہارے یہاں یعنی ہمارے یہاں اس ملک میں ہندوستان میں یا ہندوستان کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو جرائم کو اس طرح دور کر دے۔ اگر طاقت تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ اولین جماعت جنہیں صحابہ اکرام کہتے ہیں، ان کے اندر مضمون کو قبول کر لینا، ایکسپٹ کر لینا، مان لینا، یہ ان کے اندر تھا۔ انہوں نے جیسا کہا ویسا کر لیا۔ لڑائی لڑتے تھے، جھگڑا کرتے تھے، کیسی لڑائی؟ خون کی لگن کے اندر ہاتھ ڈالے ہوئے ہیں اور کہہ رہے لڑتے رہنا
لڑتے مرنا، جب مرنے لگنا اپنی اولاد کو لڑائی کی وصیت کر کے مرنا۔ واہ بھائی واہ، ایسی لڑائی، خود تو مر رہے ہیں، مرتے وقت بھی وصیت کرے گا تم بھی لڑتے رہنا۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَإِنَّا لَقَوْمٌ مَّا نَرَى الْقَتْلَ صُبَّةً وَإِنَّا لَقَوْمٌ مَّا نَرَى الْقَتْلَ صُبَّةً إِذَا مَا رَأَتْهُ عَامِرٌ وَسَلُولُ۔ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ ہم قتل کو گالی سمجھیں۔ قتل کرنا تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، لڑائی لڑنا، جھگڑا کرنا یہ تو ہماری فطرت ہے، ہم خوب لڑیں گے، خوب لڑیں گے۔ اور سن لو کہ ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ ہم لڑائی کو عیب جانتے ہی نہیں۔ ایک صاحب اور ایک بات کہہ رہے ہیں، عجیب و غریب زمانہ جاہلیت کا یہ عنوان ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَنَكَّبَ عَنْهُمُ دِرْءَ الْأَعَادِي فَنَكَّبَ عَنْهُمُ دِرْءَ الْأَعَادِي وَدَاوَوْا بِالْجُنُونِ مِنَ الْجُنُونِ۔ کہ دیکھو ہمارا حال کیا ہے، ہم نے اپنے دشمنوں کے حملے کو روکا ہے، دفع کیا ہے، اور ہم جنون کا علاج جنون سے کرتے ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں پتہ ہے؟ اگر ایک آدمی کوئی پاگل ہے تو محلے میں ڈھونڈو کہ اس سے بڑا کوئی پاگل ملے، کاہے کے لیے اس کا علاج کریں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم۔ کہ دیکھو اگر تم کوئی آدمی سے بات منوانا چاہتے ہو اور اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہو اور اس کی اصلاح چاہتے ہو تو یاد رکھو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والا بزدل ہے۔ اینٹ کا جواب جو پتھر سے دے رہا وہ بزدل ہے، اینٹ کا جواب پھولوں کی تھال سے دینا یہ ہے دل والے کی علامت۔ کوئی ہے ایسا جو مار کھانے کے بعد تحفے دے؟ ہے کوئی ایسا جو گالیاں سن کے دعائیں دے؟ ہے کوئی ایسا جو اپنے اوپر کوڑا پھینکنے والی کا سامان اٹھا کے سر کے اوپر لے جائے؟ اگر دنیا میں کسی نے دیکھا ہو تو دو چار نام بتا دو، اگر کوئی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ اکرام۔ بات آج کیا چل رہی؟ معاشرہ صالح ہونا چاہیے، معاشرہ اچھا ہونا چاہیے۔ جی دیکھیے صاحب کیا بتائیں، کسی سے تذکرہ نہ کریے تاکہ بات نہ پھیلے۔ اب کہو تو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا ہماری لڑکی ہے اور اس کی شادی کا پیغام آیا ہے، لیکن لڑکے والے 5 لاکھ کیش مانگ رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا پھر آپ نے اپنی لڑکی کو قتل کیوں نہیں کر دیا؟ کہنے صاحب عجیب بات کر رہے ہیں آپ، لڑکی کو کہیں کوئی قتل کرتا ہے؟ ہم نے کہا اسی کی ذات سے تو آپ سے 5 لاکھ مانگے جا رہے ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ؟ کہا فلاں جگہ ہے۔ ہم نے ہماری بات کرائی ہے ان سے، ہر بات ہوئی۔ تو ہم نے کہا آپ کاہے کے لیے 5 لاکھ مانگ رہے ہیں؟ بتائیے لڑکا اتنا پڑھا ہوا ہے۔ تو ہم نے کہا ہم تو نہیں سمجھتے، ہم تو سمجھتے ہیں لڑکے کے کینسر ہے یا ٹی بی ہے یا اور کوئی ایسی مہلک بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے وہ لنجا ہے، اپاہج ہے، اس لیے آپ 5 لاکھ مانگ رہے ہیں کہ زندگی گزر جائے۔ اللہ کے بندو شرم نہیں آتی؟ تم لڑکے والے ہو، لڑکی کے سامنے اس طرح ہاتھ پھیلا رہے ہو۔ لڑکی کا مرتبہ نیچے ہے اور مرد کا مرتبہ اوپر ہے۔ لڑکی والے لڑکے والوں سے دبے کا نہیں، لڑکی والوں کے سامنے ہاتھ کون پھیلا رہا ہے؟ جو پرسوں ضلع مجسٹریٹ بنے گے، آئی سی ایس کیا، انہوں نے پی سی ایس کیا ہے، جو بڑے بڑے افسر بنیں گے وہ لڑکی والوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر! جب تک معاشرے کے اندر یہ ناسور اور زہر رہے گا کبھی معاشرہ درست نہیں ہو سکتا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ میڈم اٹھی بند سنور کے، کیوں؟ شوہر کو ان کے باپ نے 5 لاکھ 10 لاکھ کا خریدا ہے، وہ تیار ہوئی، انہوں نے اپنا ایک پرس اپنے ہاتھ میں رکھا، کہا بچے ہیں؟ شوہر صاحب بیٹھے ہوئے جواب دے رہے کہ جی ہیں۔
کہا دیکھو ان کا خیال رکھنا، دوپہر کا کھانا بھی پکا لینا. جیسے معلوم ہوتا خانسامہ شوہر نہ ہو گیا، غلام ہو گیا، باورچی ہے. اور وہ چلی گئیں شاپنگ کرنے کے لیے، اللہ جانے کہاں کہاں گھوم گھام کے آئیں. اور جب گھر کے اندر داخل ہوئی تو غصے سے ایک دم بھڑک رہی ہیں. کھانا تیار؟ جی تیار ہے. 5 لاکھ روپیہ دیا، 10 لاکھ روپیہ دیا. لڑکوں کو تو کچھ نہیں ہوا. نہیں کچھ نہیں ہوا. لڑائی ہوئی تھی؟ ہاں ہوئی تھی. پھر کیا ہوا؟ کہا میں دونوں کو ہم نے سمجھا دیا، ٹافی کھلا دی، وہ ٹھیک ہو گئے. کہا بہت اچھا، کھانا لگاؤ. کھانا لگا رہے ہیں مرد صاحب جو دیکھنے میں مرد ہیں اندر سے کچھ اور ہیں. کھانا لگایا انہوں نے، اور اس کے بعد میں پھر جب کھانا لگ کے تیار ہو گیا تو اتفاق سے نمک ڈالنے میں کچھ زیادتی ہو گئی. بیوی نے جو لقمہ منہ میں دھرا تو کہو فو اتنا تیز نمک. تو شوہر صاحب اب کیا کریں؟ اوپر کی سانس اوپر، نیچے کی سانس نیچے. کہنے لگے ہم نے تو تیز نہیں کیا. کہا جھوٹ بولتے ہو، تم ہی نے تیز کیا ہے، تم ہی نے نمک زیادہ ڈالا ہے. شوہر صاحب کہتے ہیں اگر ہم نے ڈالا ہو تو اللہ کرے ہم مر جائیں. کہا اور آگے کہو، آگے کہو. اٹھا چمچہ، وہی جو ڈالا جاتا وہ ہاتھ میں ہے. تو کہا اگر آپ نے ڈالا ہو تو بھی ہم ہی مر جائیں. یہ واقعہ نہیں، یہ حقیقت ہے. بتا اس لیے معاشرہ نہیں بنے گا. معاشرہ جب بنے گا سب جب ساری چولیں درست ہوں گی. کیسے درست ہوں؟ آج دیندار مسلمان حج کرنے جا رہے ہیں، دیندار، اللہ اکبر، ایسی دینداری پبلسٹی کرے، لوگوں میں حج کرنے جا رہا ہوں، لوگوں میں حج کرنے جا رہا ہوں. ساری دنیا ہے. کیا معاملہ ہے بھائی؟ کاہے کے لیے چیخ چلا کر رہے ہو؟ جو حج کرنے جا رہا وہی غریب دعوت بھی کر رہا ہے رات میں کہ سب لوگ جب ہم آئے تو ہماری دعوت کرنا، اور جب ایئرپورٹ جانے لگے تو جموں ہار ہمارے اوپر ڈال دینا جس کے کیڑے سارے راستے ہمیں پریشان کریں. اس لیے کاہے کے لیے یہ ہو رہا. اور اس کے ساتھ جب اعتکاف اللہ کی چوکھٹ پر جا کے پڑتا ہے آدمی بھکاری بن کے، اللہ کے سامنے بھیک مانگنے جاتا ہے، لیکن بھول گئے 29 کا چاند ہوا یا 30 کا چاند ہوا، مسجد سے نکلے تو مٹھائیاں بھی آ رہی ہیں، ہار پھول بھی ڈالے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. یاد رکھو عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے. اعتکاف سے بڑی عبادت ہے نماز. حج سے زیادہ بڑی عبادت ہے نماز. حج عمر بھر میں 1 مرتبہ ہے اور یہ دن بھر میں 5 مرتبہ ہے. نماز کلمے کے بعد سب سے بڑی، بلکہ قرآن مجید نے تو نماز کو ایمان کہا ہے. جب بیت المقدس کی طرف سب لوگ رک کر کے نماز پڑھتے تھے، پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ ہو گیا تو کیا کہا کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. سب لوگ منہ کر کے نماز پڑھنے لگے. لوگوں نے کہا صحابہ کرام نے کہ ہمارے آبا و اجداد جو دنیا سے چلے گئے اور ایمان لا چکے تھے تو ان کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ قبول ہوں گی نہیں. انہوں نے تو بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھی. تو قرآن میں آیت نازل ہوئی وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. یہاں ایمان سے مراد نماز. نماز اتنی بڑی عبادت، لیکن نماز کے بعد کچھ نہیں ہو رہا، نماز پڑھ ہی نہیں رہے. حضرت مولانا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس ایک صاحب آئے. کہا آپ کا کیا نام ہے؟ کہا حاجی مشرف علی. کہا حضرت آپ کا کیا نام ہے؟ کہا نمازی اشرف علی. حضرت نے جواب دیا حاجی کہہ رہے ہو؟ ایک صاحب نے حج کیا اور اپنے گھر والوں کو ٹیلی گرام دے رہے ہیں کہ بورڈ کے اوپر صرف محمد ذاکر لکھا ہے، اب حاجی محمد ذاکر لکھ دو، اس لیے کہ ایک ڈپلوما یوں کہنا چاہیے پورٹ فولیو ہم کو اور مل گیا، ہم حاجی ہو گئے. اللہ کے بندو حج اس لیے نہیں ہے. اللہ کا حکم ہے کہ خانہ کعبہ کا طواف کرو، اللہ کا حکم ہے کہ وہاں آ کر موت کو یاد کرو اور مردوں جیسا لباس پہنو. اللہ کا اس کو پورا کرنے کے لیے جا رہے. میرے استاد
حضرت اقدس مفتی محمود رحمت اللہ علیہ گنگوہی تھیلا لیے جا رہے تھے. میں اس زمانے میں پڑھتا تھا، غالباً سن 1969 کی بات. راستے میں ملے اور حضرت کا میں بہت چہیتا تھا. تو حضرت نے فرمایا، میں نے عرض کیا کہ حضرت کہاں تشریف لیا جا رہا ہے؟ کہا بس کچھ کام ہے، جا رہا ہوں. پھر میں نے کہا حضرت سہارنپور جا رہے ہیں؟ کہا نہیں، بس مکے تک جا رہا ہوں. ایک تھیلا ہاتھ میں، مکے تک جا رہا ہوں. آج مدتوں سے ایک صاحب آئے کہ درخواست دے دی ہے میں نے کہا اس کا بھی آپ کچھ چاہتے ہیں کہ کچھ آپ کو تمغہ ملے، گولڈ میڈل ملے؟ اللہ کے بندو، حج کرنے جاؤ، زیادہ سے زیادہ اپنے بڑوں سے، علماء سے آ کے مل لو کہ حضرت کچھ نصیحت کرتی. بس عوام سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں. یہ باتیں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ وہ باتیں ہیں کہ آج کل ان پر عمل کرنا ضروری ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ معاشرے کو ہم خراب کر رہے ہیں. معاشرہ درست ہوتا ہے نماز سے، معاشرہ درست ہوتا ہے سچ بولنے سے. آج میں مسلمانوں کی بات کروں، کتنے مسلمان 100% سچے ہیں؟ بچوں کو بچپنے میں جھوٹ سکھا رہے. 5 لاکھ روپیہ قرض لیا تھا اور کم سے کم 50 چکر اس کے پاس لگائے تھے، فلاں چیز گروی رکھی تھی. اب جب پیسہ مانگنے والے کا فون آ رہا ہے تو 1 مرتبہ ریسیو کر لیا، 2 مرتبہ ریسیو کر لیا، اب اٹھائیں گے نہیں. کون بول رہا ہے؟ فلاں آدمی بول رہا ہے. بچے سے کہا کہ جا کے کہہ دو کہ وہ ہے ہی نہیں. تو بچے نے کہا وہ نہیں ہے. کہا اور کوئی بات بھی؟ کہنے لگے وہ سامنے والا جو فون کر رہا تھا اس نے کہا وہ ہے نہیں، تو موبائل کیسے ان کا بول رہا ہے؟ تو اب بچہ اتنا ٹرینڈ ہو چکا ہے، اس نے کہا وہ کہیں گئے، موبائل بھول گئے. دیکھیں جھوٹ کی داغ بیل پڑ رہی نہیں پڑ رہی. جھوٹ جب تک رہے گا معاشرہ صحیح نہیں ہے. جھوٹ کا خاتمہ کرو، ایک دوسرے کا احترام کرو، ایک دوسرے کی عزت کرو، تب معاشرہ درست ہوتا ہے. یہ چند باتیں میں نے جلدی جلدی کہیں. مولانا نصیب الدین صاحب سے میں نے کہا اور اپنے جو دوسرے بھائی ہیں ان سے کہا کہ بھائی میں زیادہ دیر بیان نہیں کروں گا، تھوڑی دیر بیان کروں گا، لیکن بات لمبی ہو گئی اور زیادہ بیان ہو گیا. یہ چند باتیں میں نے عرض کی ہیں، لیکن یہ اس کو تقریر کہہ لیجئے یا طلب کہہ لیجئے کہ معاشرہ درست ہو جائے. یہ آپ کا بھی مقصد ہے، ہمارا بھی مقصد ہے. جمعیت علماء کا مستقل یہ ایک پروگرام ہے جو الحمدللہ چل رہا ہے. یہ نہیں 100% فائدہ نہیں، کم سے کم کچھ فیصدی فائدہ. ہمارے جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہوئے سب جانتے ہیں کہ ہماری نیت جو ہے وہ اس وقت کسی پر تنقید کرنا، کسی کو برا کہنا، کسی پر تبصرہ کرنے کی نہیں ہے، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ، ہماری تہذیب، ہمارا کلچر، ہمارا پریوار، ہمارا خاندان صحیح ہو جائے اور اچھی اچھی باتیں کرنے والے لوگ رہیں. اور جو غلط فہمیاں برادران وطن کے دلوں میں پیدا کرائی گئی ہیں وہ ہم کو دیکھ کر کے غلط فہمیاں دور ہوں کہ ہم کیا ہیں کیا نہیں ہیں، ہمارے مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، ہماری جماعتیں کیا کام کر رہی ہیں، ہمارے مراکز میں کیا کیا ہو رہا ہے. آؤ قریب آؤ، دیکھو، ہم ریسپیکٹ کرتے عزت کریں گے تمہاری. تم ہمارے یہاں آؤ، بیٹھو، ہم کو اندر سے جھانکو، دیکھو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو ہماری بات کچھ کارآمد ہوگی. اور اگر نہیں تو اللہ ہماری اور آپ کی اصلاح فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.